الرحیم 2 دن قبل ایران میں 2 سرمچاری قتل ہوئے جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹ تھے، زاہد بلوچ ولد اللہ بخش اور دوسرے جو ہے منظور بلوچ غالباً ان کا نام تھا۔ تو ان دونوں کے قتل میں یہ 2 وہ شخص تھے کہ جنہوں نے مولانا احتشام الحق آسی آبادی کی شہادت میں یہ لوگ ملوث تھے، پاکستان میں آ کے انہوں نے کارروائیاں کی تھی۔ اب ان کو کون سے پاکستان کے محب وطن بندے نے مارا مجھے نہیں پتہ، لیکن ان کے قتل کے جلوس جو قم میں ہوا اس میں پاسداران انقلاب نے باقاعدہ ٹارگٹ دیا اور 400 ملین تمن انعام رکھا ہے کہ جو آفتاب کا سر لائے گا اس کو 400 ملین تمن آفیشلی ایرانی گورنمنٹ دے گی۔ ایک تو ہو گئی یہ بات۔ دوسری بات میں نے کیا میرا قصور کیوں آخر ایرانی حکومت اتنی ہمارے پیچھے، ہم اتنی بڑی اہم چیز کیسے ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جب قاسم سلیمانی ملعون جو کہ اہل سنت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا قاتل تھا، جب اس کے مردار ہونے پہ میں نے پردہ چاک کیا کہ یہ بدبخت جو ہے اہل سنت کا قاتل ہے اور امریکہ ایران کا گٹھ جوڑے، تو میں نے کہا تھا کہ نہ امریکہ کی ایران سے جنگ ہوگی نہ ایران کی امریکہ سے، سب بکواس ہے۔ تو لوگوں نے کہا نہیں جی ایران امریکہ جہاد شروع ہونے والا ہے، قیامت آ گئی، توبہ استغفار، دیکھ لیں آپ کے سامنے نہ امریکہ نے کچھ کہا نہ ایران نے کچھ کہا۔ کیوں؟ ایک ہی تھالی کے دونوں بینگن ہیں۔ دوسرا میں نے JDC کا پردہ چاک کیا اور میں نے کہا ظفر عباس جعفریہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل والا یا اہل سنت کی قاتل تنظیموں کو فنڈ کرتا ہے، اہل سنت کے قاتلوں کو، خواہ وہ پاڑا چنار میں ہو، مری آباد میں ہو، ایران میں ہو، شام، لبنان اور عراق تک کے اہل سنت بچوں کے قاتلوں کو فنڈ کرتا ہے، ایرانی پلانٹیڈ بندہ ہے۔ اور اب اس کا خبث نکل کے سامنے آ چکا ہے۔ آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں کہ ظفر عباس جعفری کا جو JDC کا آفیشیل پیج ہے آج اس پہ لگا ہے کہ سپاہ صحابہ اہل سنت یہ سب تکفیری ہیں، بم دھماکوں میں ملوث ہیں۔ میں اداروں سے کہتا ہوں آپ تحقیق کروائیے۔ دھماکہ پشاور میں ہوتا ہے، موم بتی مافیا کے ساتھ، مسیحی بھائیوں کے ساتھ، یہ کھڑا ہو کے کراچی میں اسٹیج پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اورنگزیب فاروقی اور احمد لدھیانوی اور فلاں 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 دہشت گرد ہیں۔ صرف اتنی سی بات کرتا ہوں، اگر ہم دہشت گرد ہیں تو ہم پارلیمنٹ میں کیوں ہیں، اسمبلیوں میں کیوں ہیں؟ یہ 80% پاکستانی اگر دہشت گرد ہیں سارے سنی، تو بابا خادم حسین رضوی نے ایک بڑی تاریخی بات جو ہے مینار پاکستان جلسے میں فرمائی کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ بھونکنے والوں کو کہ دور دور کتےو تسی امیر معاویہ تے بھونک دیو، تو میں بھی اپنے بابا پیر و مرشد کی بات نقل کروں گا کہ دور دور کتےو تسی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تے بھونک دیو۔ شہنشاہ نقوی جو JDC کا اصل مالک، کرتا دھرتا اور چلانے والا ہے، اس نے پھر رمضان کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی اور بدبخت گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے ابلیس، شیطان، لعین، مردود اور فرعون کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ملایا۔ ویڈیو موجود ہے، ثبوت موجود ہے، کسی کو چاہیے ہو میں پرووائڈ کر دیتا ہوں۔ JDC کے ظفر عباس نے پھر صحابہ کرام پہ تبرہ کرنے والوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہاں ہم لوگ، اب جو لوگ کہتے تھے کہ جی برا تفریق رنگ و مذہب و نسل یہ کرتا ہے، سب کے سامنے آ چکی ہے۔ آپ حضرات اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے آج اپنے آفیشیل پیج پہ بھی لگا دیے، پورے اہل سنت کو بھی گالیاں دی ہے، پورے اہل سنت کو بھی بولا بلا کہا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر سنی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو ہے ہم منافرت پھیلا رہے ہیں، تو ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی۔ فسادات کون پھیلا رہا ہے آپ دیکھ لیں، ایران میں کس نے نام رکھا، ایرانی بلال شہید کے قتل میں کون ملوث، کن پاڑا چناریوں نے میرے سر پہ، ہر چیز سامنے آ چکی ہے۔ اداروں سے یہ کہوں گا کہ آپ نے یوم علی کے جلوس پہ پابندی لگائی، انہوں نے کل بدماشی سے نکل کے ناظر نقوی نے کہا کہ ہم جلوس بھی نکالیں گے۔ ہم اہل سنت کو آپ نے فرض نمازوں پہ پابندی لگائی، ہم نے کہا ٹھیک ہے جی ہم نمازیں نہیں ادا کرتے، نہیں گئے، قانون کا احترام کیا۔ آپ نے ان پہ لگائی، انہوں نے کہا ہے کہ ہم جلوس بھی نکالیں گے، سب کچھ کریں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ جلوس میں کچھ بھی ہوتا ہے، جو کہ یہ خود ہی کرتے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی ہر قسم کی ایران کرواتا ہے، تو اگر ان کے جلوس میں کچھ بھی ہوا، کوئی بھی چیز ہوئی جو کہ یہ خود کروائیں گے، اس کا الزام بھی ہمارے سر دھریں گے۔ تو میں پاکستانی اداروں سے کہتا ہوں وقت پہ جو ہے سیکیورٹی ایجنسیز، میں نے اپنی بابت جو چیزیں تھی ساری اداروں کو دے دی ہیں کہ کلبھوشن جس چابہار پورٹ سے آیا تھا اور جو سارا پاسداران انقلاب نے جو ایکشن لیا تھا اور جو افراد ملوث تھے، وہ سارا نیٹ ورک جو ہے، ان کی انفارمیشن، ان کے ارقام، ان کے نمبر، ان کی ساری چیزیں جو 2 دن قبل قم میں ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اس کی سارے منٹس آف دا میٹنگ میں اداروں کو پرووائڈ کر چکا ہوں۔ اب بھی اگر آپ آنکھیں نہیں کھولتے کہ انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان میں کون دہشت گردی کر رہا ہے، 1965 سے لے کے یہ آخری جو ہمارے بالاکوٹ والے اٹیکس تھے ان تک دیکھ لیں کہ انڈیا کو کس نے لاجسٹک سپورٹ کی اور کس نے اڈے دیے آپ کے سامنے، تو پھر اہل سنت اس کے بعد قیامت تک اوپر آسمان سے کوئی نہیں آئے گا آپ کو بتانے، قرائن آپ کے سامنے، ثبوت آپ کے سامنے۔ میں مار دیا جاؤں مسئلہ نہیں، میرے بچے یتیم ہو جائے، میری بیوی بے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ لوگ آنکھیں کھولے، خدا کی قسم پاکستانی رافضی کبھی آپ کا سگا نہیں ہو سکتا۔ جزاک اللہ خیر۔